صبح کی پہلی اذان گونجی اور محلہ کوشدہ کے سبھی لوگ فجر کی نماز کی تیاری میں لگ گئے۔ مسجد کے امام صاحب مولانا عارف حسن معمول سب سے پہلے مسجد پہنچے۔ وہ وضو خانے کا دروازہ کھولنے لگے تو مسجد کی سیڑھیوں پر پڑا ایک بھورے رنگ کا تھیلا انہیں نظر آیا۔ مولانا نے تھیلا اٹھایا اور دیکھا کہ وہ خاصا بھاری تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں لیکن محلے کی گلیاں خالی تھیں۔ یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مولانا نے دل میں سوچا۔ انہوں نے اسے مسجد کے حجرے میں رکھ دیا اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ نماز فجر کے بعد جب نمازی جا چکے، مولانا عارف نے اکیلے میں تھیلا کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ تھیلے میں موٹی نوٹوں کی گڈیاں تھی، سونے کی 2 چوڑیاں، ایک شناختی کارڈ اور ایک پرانا موبائل فون تھا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، یہ کتنی بڑی امانت ہے۔ انہوں نے فوراً تھیلا بند کر دیا اور مسجد کی ایک الماری میں رکھ دیا، پھر الماری کو تالا لگا دیا۔ اسی دن نماز ظہر کے بعد مولانا صاحب نے اعلان کیا، محلے والوں، مسجد کے باہر ایک تھیلا ملا ہے جس میں نقدی اور دیگر قیمتی چیزیں ہیں۔ جس کا ہو وہ اپنی شناخت اور چیزوں کی تفصیل کے ساتھ امام صاحب سے رجوع کرے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں پھیل گئی۔ شام تک مسجد میں 5 افراد پہنچے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تھیلے کی صحیح تفصیل نہ بتا سکا۔ محلے کے چند لوگ جو کہ چال باز تھے، مثلا ندیم موچی، رفیق پان والا اور حاجی خضر حیات، جن کا ماضی مشکوک رہا تھا، سب کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مولانا سے وہ تھیلا لے لیں۔ حاجی خضر حیات نے دعویٰ کیا کہ مولانا جی، اس میں سونے کی انگوٹھی بھی تھی اور اندر ایک پرچی پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ مولانا نے سختی سے کہا، جب تک مکمل ثبوت نہ ہو یہ امانت مسجد کی امانت ہی رہے گی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن اصل مالک نہ ملا۔ مولانا عارف نے سوچا کہ شناختی کارڈ پر درج پتے پر خود جا کر دیکھیں گے۔ کارڈ پر نام تھا بشیر احمد ولد کرامت علی، ساکن قصبہ خیرپور، ضلع ساہیوال۔ انہوں نے محلے کے مدرسے کے استاذ قاری اسلم سے مشورہ کیا اور دونوں نے اگلے دن ساہیوال جانے کا ارادہ کر لیا۔ دوپہر کو وہ بس کے ذریعے ساہیوال پہنچے اور پوچھتے پوچھتے قصبہ خیرپور جا پہنچے۔ ایک چھوٹے سے کچے گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس نے بشیر احمد کا نام سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی کہ وہ میرا بیٹا تھا، وہ لاہور کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا، ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ گم ہو گیا ہے۔ بوڑھی ماں نے بتایا کہ بشیر احمد غریب مزدور تھا، برسوں سے گاؤں میں جمع پونجی اکٹھی کر رہا تھا تاکہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ 3 دن پہلے وہ لاہور گیا تھا اور تب سے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ مولانا نے موبائل فون نکالا اور ماں کو دکھایا۔ ماں نے کپکپاتی آواز میں کہا، ہاں یہ اسی کا ہے۔ انہوں نے پورا تھیلا کھول کر ماں کو دکھایا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی یہ سب وہ بیٹی کی شادی کے لیے لے گیا تھا، لیکن وہ خود واپس نہ آیا۔ مولانا نے مکمل تسلی کے بعد وہ امانت بشیر کی ماں کے حوالے کی۔ ماں نے کپکپاتے ہاتھوں سے تھیلا لیا اور بولی، بیٹا تو نہ واپس آیا پر تیری امانت واپس آیا، شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ مولانا اور قاری اسلم واپس لاہور روانہ ہو گئے، اپنے خاموش دلوں میں عجب سی خلش لیے۔ جب مولانا واپس پہنچے تو لوگوں نے پوچھا، کیا امانت کا اصل مالک ملا؟ مولانا نے سب کو تفصیل سے واقعہ سنایا۔ مسجد میں خاموشی چھا گئی، سب کی آنکھیں جھک گئیں، خاص طور پر وہ لوگ جو جھوٹ بول کر تھیلا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگلے دن لاہور کے اخبار میں ایک خبر آئی، ایک باڈی جو مسجد کے قریب نالے سے ملی تھی، اس کی شناخت بشیر احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ شاید کسی نے اسے لوٹنے کی کوشش کی لیکن تھیلا وہیں گر گیا تھا۔ یہ خبر سن کر پورے محلے میں رنج و غم کی فضا پھیل گئی۔ بشیر کی ماں کی طرف سے چند ہفتے بعد مولانا کو ایک خط موصول ہوا جس میں بشیر کی بیٹی کی ایک تصویر بھی تھی۔
اس میں لکھا تھا کہ اے حضرت، اب کی امانت داری کی بدولت ہم نے بشیر کی بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ اب جیسے لوگ اس دنیا میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ مولانا نے جمعہ کے خطبے میں اس واقعے کو بیان کیا۔ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ مولانا بولے کہ یہ کہانی صرف ایک امانت کی نہیں، ایک انسانیت، دیانت اور ایمان کی کہانی ہے۔ لوگوں نے مسجد سے باہر نکلتے وقت ایک دوسرے کو عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ ان میں شرمندہ تھے اور کچھ ان میں انسپائر بھی تھے۔ مسجد کے باہر ملنے والی امانت نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ امام صاحب کی دیانت نے نہ صرف ایک بوڑھی ماں کی دعائیں لی، بلکہ محلے کے چالاک لوگوں کو بھی سچائی کا آئینہ دکھا دیا۔ یہ کہانی آج بھی محلے کے بزرگ بچوں کو سناتے ہیں اور آخر میں یہی کہتے ہیں کہ امانت صرف چیزوں کی نہیں، ایمان کی بھی ہوتی ہے، اور جو اسے نبھاتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ سبق: دیانت داری اور امانت نبھانا صرف اخلاقی فریضہ نہیں، بلکہ انسانیت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جب ہم کسی گمشدہ چیز کو صحیح ہاتھوں میں پہنچاتے ہیں تو ہم صرف کسی کی چیز نہیں، اس کی امید، اس کا سکون اور اس کا حق واپس لوٹاتے ہیں۔